ایک پریشان حال شخص خوشی اور سکون کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ صحرا، بیابان اور جنگل سبھی چھان مارے مگر سکون نہ ملا۔ اسی تلاش میں اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ بزرگ کے پوچھنے پر اس آدمی نے بتایا کہ وہ خوشی اور سکون کی تلاش میں ہے۔ بزرگ یہ سن کر مسکرائے اور بولے، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں جو شاید تمہارا مقصد حل کر دے، مگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ صرف ایک کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ رب کائنات نے فرشتوں سے گفتگو کے دوران انسان پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ہر مخلوق کے ذمے جو کام لگایا اس نے اسے بخوبی سر انجام دیا۔ مثلاً سورج، چاند، تاروں کے ذمے جو کام لگایا انہوں نے اس سے انحراف نہیں کیا۔ سمندروں اور دریاؤں کو جس رخ پر بہنے کا حکم دیا انہوں نے اس کی تعمیل کی۔ پرندوں، درندوں اور چرندوں نے اپنے اپنے کام اپنی جبلت کے مطابق سر انجام دیے، مگر یہ انسان جسے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا، جسے عقل، فہم اور ارادے کی طاقت بخشی گئی، جسے قوت فیصلہ دی گئی، جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا، اس نے زمین پر فتنہ فساد کا بیج بو دیا۔ اس انسان نے میرے احکامات سے روگردانی کی، اس لیے میں اسے سزا دوں گا اور سزا کے طور پر اس سے اس کی خوشی اور سکون چھین لوں گا۔ یہ کہہ کر رب کائنات نے مقربین سے مشورہ کیا کہ یہ خوشی اور سکون چھین کر کہاں چھپایا جائے کہ یہ انسان کی دسترس سے دور ہو جائے۔ ایک مشورہ آیا کہ اسے سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جائے۔ جواب ملا کہ تو نہیں جانتا میں نے اس انسان میں جستجو کا جو مادہ رکھا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایک دن سب سے اونچی چوٹی کو بھی تسخیر کر لے گا۔ ایک اور جانب سے مشورہ آیا کہ اس خوشی اور سکون کو سمندر کی تہہ میں چھپا دیا جائے۔ جواب ملا، یہ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تیل کی تلاش میں سمندروں کو بھی کھنگال ڈالے گا۔ ایک کونے سے آواز آئی کہ اس خوشی اور سکون کو کسی دوسرے سیارے پر چھپا دیا جائے۔ جواب ملا، میں نے اس انسان میں کائنات کی تمام قوتوں کو تسخیر کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ ایک دن یہ کہکشاں کے دوسرے سیاروں کو بھی تسخیر کر لے گا۔ مقربین نے عاجز آ کر کہا، یا باری تعالیٰ، یہ انسان ایسی ہستی ہے جس میں آپ نے جستجو، جدوجہد اور عمل کی وہ قوتیں رکھ دی ہیں کہ کائنات کا ہر گوشہ، ہر کونا اس کی دسترس میں دکھائی دیتا ہے، لہٰذا ہم یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ کون سی جگہ اس سے محفوظ ہے۔ آپ نے اسے تخلیق کیا ہے اور آپ ہی اس کی فطرت کو بہتر جانتے ہیں، لہٰذا یہ فیصلہ بھی آپ ہی کریں۔ رب کائنات نے جواب دیا، میں انسان سے اس کی خوشی اور سکون چھین کر اسی کے اندر چھپا دوں گا۔ یہ کھلی آنکھوں سے ساری زندگی خوشی اور سکون کی تلاش میں باہر کی دنیا کھنگالتا رہے گا، مگر اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھے گا، اور جب تک اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھے گا اسے خوشی اور سکون نہیں ملے گا۔ جس نے خود کو پا لیا اس نے اپنے خدا کو پا لیا۔